بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سیکھنے والوں اور طلباء کو ہماری اس علمی نشست میں خوش آمدید۔ بالکل خوش آمدید۔ آج کا سیشن بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم جس گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہماری پہلی سلائیڈ پر موجود ہے، اور وہ ہے عربی بول چال کورس کا 47واں سبق، اردو عربی منتخب جملے۔ یعنی آج ہم کچھ بہت ہی کارآمد جملوں پر بات کریں گے۔ بالکل، اور طلباء کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ آج کا ہمارا طریقہ کار خالصتاً ایک ٹیچنگ سٹائل ہوگا۔ مطلب چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہم ہر جملے کو صرف پڑھیں گے نہیں، بلکہ اسے کم از کم 3 سے 4 بار دہرائیں گے۔ صحیح، تاکہ جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں وہ ان جملوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا سکیں۔ روزمرہ کی گفتگو کا آغاز اکثر طعام یا کھانے پینے سے ہی ہوتا ہے۔ صحیح، تو طلباء ہماری تیسری سلائیڈ پر پہلا جملہ ہے الخبز طازج والادام ساخن، جس کا اردو ترجمہ ہے روٹی تازہ اور سالن گرم ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے ادام، ہم اردو میں اسے سالن کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں ادام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو روٹی کے ساتھ ملا کر کھائی جائے۔ اور طازج کا مطلب ہے بالکل تازہ۔ اچھا، یعنی کوئی بھی چیز جو روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ ادام ہے۔ کیا بات ہے! چلیں اب طلباء کے لیے اس جملے کی مشق کرتے ہیں۔ ہم اسے بار بار دہرائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں۔ الخبز طازج والادام ساخن۔ الخبز طازج والادام ساخن۔ الخبز طازج والادام ساخن۔ ایک بار پھر، الخبز طازج والادام ساخن، روٹی تازہ اور سالن گرم ہے۔ بہت خوب۔ اب اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی سلائیڈ پر ہمارا دوسرا جملہ ہے صب لی قلیلا من المرق من فضلک۔ یعنی براہ کرم مجھے تھوڑا شوربہ ڈال دیجئے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے صبا، کیا یہ صرف مائع یا بہنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ اردو میں ہم مصب کا لفظ استعمال کرتے ہیں دریا کی گرنے کی جگہ کے لیے۔ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے۔ اس کا مادہ صاد با ہے، اور یہ بہانے یا انڈیلنے کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ اردو کا لفظ مصبدی یہیں سے نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شوربہ انڈیلنا۔ چلیں اب سیکھنے والوں کے لیے اسے دہراتے ہیں۔ صب لی قلیلا من المرق من فضلک۔ صب لی قلیلا من المرق من فضلک۔ طلبہ تلفظ کی ادائیگی پر دھیان دیں۔ صب لی قلیلا من المرق من فضلک۔ براہ کرم مجھے تھوڑا شوربہ ڈال دیجئے۔ زبردست۔ تو 5ویں سلائیڈ پر ہمارا تیسرا جملہ ہے من فضلک یا عمر ضع ثلجا آخر فی العصیر۔ اس کا مطلب ہے برائے کرم عمر جوس میں اور برف ڈال دیجئے۔ یہاں لفظ ضع استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے رکھنا یا ڈالنا۔ یہ روزمرہ کی عربی کا انتہائی اہم فعل ہے۔ صحیح، دا کا مطلب رکھنا۔ چلیں طلباء اب اسے دہراتے ہیں۔ من فضلک یا عمر ضع ثلجا آخر فی العصیر۔ من فضلک یا عمر ضع ثلجا آخر فی العصیر۔ من فضلک یا عمر ضع ثلجا آخر فی العصیر۔ من فضلک یا عمر ضع ثلجا آخر فی العصیر۔ برائے کرم عمر جوس میں اور برف ڈال دیجئے۔ بالکل۔ اب چھٹی سلائیڈ پر ہمارا چوتھا جملہ ہے جو شکر گزاری کے حوالے سے ہے۔ الطعام لذیذ جدا شکرا لک علی الضیافہ۔ کھانا بہت مزیدار ہے، آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ۔ آہا، یہ تو ہر طالب علم کو لازماً یاد ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ بہت خوشگوار جملہ ہے۔ چلیں اس کی مشق کرتے ہیں۔ طلباء ہمارے ساتھ پڑھیں۔ الطعام لذیذ جدا شکرا لک علی الضیافہ۔ الطعام لذیذ جدا شکرا لک علی الضیافہ۔ کھانا بہت مزیدار ہے، آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ۔ بہت عمدہ۔ تو اب ہم جسمانی غذا سے روحانی اور فکری غذا کی طرف منتقلی کرتے ہیں۔ ہماری 7ویں سلائیڈ کا موضوع ہے الحکمت والحیات، یعنی حکمت اور زندگی کے اسباق۔ یہ حصہ بہت گہرا ہے، مطلب اس میں زبان کی اصل خوبصورتی نظر آئے گی۔ بالکل۔ تو 8ویں سلائیڈ پر ہمارا 5واں جملہ ہے جو تھوڑا طویل اور فلسفیانہ ہے۔
العاقل یرا فی کل منظر درسا وفی کل خطوۃ نفعا۔ اردو میں اس کا مطلب ہے عقل مند ہر نگاہ میں درس عبرت اور ہر قدم میں نفع کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس جملے کو ہم 2 حصوں میں توڑ کر پڑھائیں گے تاکہ طلباء کو آسانی ہو، لیکن پہلے اس میں لفظ عاقل اور درس پر کچھ بات ہو جائے۔ جی، عقل کا جو مادہ ہے نا، عین، قاف، لام، اس کا تعلق چیزوں کو باندھنے سے ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا تھا تاکہ وہ بھٹکے نہیں، تو عقل انسان کو بے راہ روی سے بچاتی ہے۔ کیا بات ہے، مطلب عقل انسان کو باندھ کر رکھتی ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے۔ چلیں طلباء، اب اسے حصوں میں دہراتے ہیں۔ پہلا حصہ، العاقل یرا فی کل منظر درسا۔ العاقل یرا فی کل منظر درسا۔ العاقل یرا فی کل منظر درسا۔ اب دوسرا حصہ، وفی کل خطوۃ نفعا۔ وفی کل خطوۃ نفعا۔ وفی کل خطوۃ نفعا۔ اب اسے ملا کر پڑھتے ہیں۔ العاقل یرا فی کل منظر درسا وفی کل خطوۃ نفعا۔ عقل مند ہر نگاہ میں درس عبرت اور ہر قدم میں نفع کو مد نظر رکھتا ہے۔ بہترین۔ اب 9ویں سلائیڈ پر چھٹا جملہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بصری منظر کشی ہے، مطلب اس میں ایک تصویر دکھائی گئی ہے الفاظ کے ذریعے۔ جملہ ہے رأیت شیخا وقد شاب رأسہ وتقوس ظہرہ۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس کا سر سفید ہو گیا تھا اور کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ یہاں لفظ تقوسا بہت اہم ہے۔ جی، مجھے بھی یہ لفظ بہت منفرد لگا۔ اس کا مادہ قاف واو سا ہے۔ اور قوس کمان کو کہتے ہیں نا، جیسے قوس قزح۔ تو کمر کا کمان کی طرح ٹیڑھا ہونا یہ عربی زبان کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ واقعی کمان کی طرح ٹیڑھا ہونا ذہن میں پوری ایک تصویر بن جاتی ہے۔ چلیں طلباء کے لیے اس کی تکرار کرتے ہیں۔ رأیت شیخا وقد شاب رأسہ وتقوس ظہرہ۔ 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 میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس کا سر سفید ہو گیا تھا اور کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو اب 10ویں سلائیڈ کی طرف آتے ہیں۔ 7واں جملہ ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے۔ یا ربی البسنی ثوب العافیتی، اے رب مجھے عافیت کی خلعت یا لباس عطا فرما۔ یہ دعا عقیدت سے مانگنے والی ہے۔ یہاں ثوب یعنی لباس کی تشبیہ نمایاں کی گئی ہے۔ جیسے لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ویسے ہی عافیت انسان کی زندگی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کتنا گہرا مطلب ہے اس کا۔ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ چلیں اسے عقیدت کے ساتھ کئی بار دہراتے ہیں۔ یا ربی البسنی ثوب العافیتی۔ یا ربی البسنی ثوب العافیتی۔ یا ربی البسنی ثوب العافیتی۔ یا ربی البسنی ثوب العافیتی، اے رب مجھے عافیت کی خلعت عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔ تو اب ہم 11ویں سلائیڈ پر چلتے ہیں جو نفسیات اور حالات پر مبنی ہے۔ اس کا عنوان ہے سلوک الانسان و حالتہ، انسانی رویے اور حالات۔ یہ حصہ عام روزمرہ کی زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو 12ویں سلائیڈ پر ہمارا 8واں جملہ ہے اخبرنی بکل شیء ولا تخفی عنی شیئا۔ تم مجھے صاف صاف کہہ دو اور کچھ بھی مت چھپاؤ۔ یہ جملہ تعلقات میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی اہمیت واقعی بہت زیادہ ہے۔ طلباء کے لیے اس کی تکرار لازمی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اخبرنی بکل شیء ولا تخفی عنی شیئا۔ 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 تم مجھے صاف صاف کہہ دو اور کچھ بھی مت چھپاؤ۔ بالکل۔ اچھا، اب 13ویں سلائیڈ پر جملہ نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر لیکن انتہائی کارآمد جملہ ہے۔ ہوا مشغول البال، وہ ذہنی طور پر مصروف یا پریشان ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ لفظ بال ہے۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اردو میں تو بال کا مطلب سر کے بال ہوتا ہے نا؟
ہاں یہ عام غلط فہمی ہے، لیکن عربی میں بال کا مطلب دل، حالت یا ذہن ہے۔ تو مشغول البال وہ شخص ہے جس کا ذہن اندر سے الجھا ہوا ہو یا وہ پریشان ہو۔ اچھا، یعنی ذہن کا مشغول ہونا، بہت دلچسپ۔ چلیں طلبہ، اس چھوٹے اور اہم جملے کو 4 مرتبہ روانگی سے دہراتے ہیں۔ ہوا مشغول البال، ہوا مشغول البال، ہوا مشغول البال۔ ہوا مشغول البال، وہ ذہنی طور پر مصروف یا پریشان ہے۔ بہت خوب، بہت روانی آ گئی ہے۔ اب ہم 14ویں سلائیڈ پر آتے ہیں، جہاں ہمارا 10واں اور اس نشست کا سب سے طویل جملہ ہے۔ قد تحرر من رقابت الابوین واصبح امیر نفسه لیس علیہ رقیب۔ وہ اپنے والدین کی نگرانی سے آزاد ہو کر خود مختار بن گیا، اب اس پر کوئی نگران نہیں ہے۔ اس میں کافی بھاری الفاظ ہیں۔ جی، یہاں رقابتے کا مادہ رے قاف با ہے، جس کا مطلب نگرانی کرنا، اور امیر نفس ہی کی لغوی خوبصورتی دیکھیں، مطلب اپنے نفس کا، اپنی ذات کا خود مختار بن جانا۔ یعنی وہ اپنے آپ کا امیر بن گیا۔ کمال ہے۔ چونکہ یہ جملہ طویل ہے تو ہم اسے حصوں میں تقسیم کر کے طلبہ کو دہرانے کا موقع دیں گے۔ بالکل، پہلا حصہ، قد تحرر من رقابت الابوین، قد تحرر من رقابت الابوین۔ قد تحرر من رقابت الابوین۔ اب دوسرا حصہ، واصبح امیر نفسه، وَأَصْبَحَ أَمِيرَ نَفْسِهِ۔ واصبح امیر نفسه۔ اب آخری حصہ، لیس علیہ رقیب، لیس علیہ رقیب۔ لیس علیہ رقیب۔ اب اسے پورا ملا کر پڑھتے ہیں۔ قد تحرر من رقابت الابوین واصبح امیر نفسه لیس علیہ رقیب۔ قد تحرر من رقابت الابوین واصبح امیر نفسه لیس علیہ رقیب۔ وہ اپنے والدین کی نگرانی سے آزاد ہو کر خود مختار بن گیا، اب اس پر کوئی نگران نہیں ہے۔ زبردست، ہم نے سارے جملے مکمل کر لیے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو طلبہ، اب ہم اپنی آخری سلائیڈ یعنی 15ویں سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ایک آخری ہدایت دی گئی ہے۔ مارس هذه الجمل يوميا لتصبح ممتازا في اللغة العربية، جس کا مطلب ہے عربی زبان میں بہترین مہارت حاصل کرنے کے لیے ان جملوں کی روزانہ مشق کریں۔ اچھا، یہاں ایک اہم گرامر کا نقطہ بتاتی چلوں۔ سلائیڈ میں جو لفظ مارس ہے نا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک حکم ہے؟ بالکل، اس کا مطلب ہے حکم دینا یا پرزور ترغیب دینا کہ آپ نے لازماً مشق کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو سیکھنے والوں، اگر آپ کو آج کی یہ علمی نشست پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مفید اسباق کا سلسلہ جاری رہے، تو میری پرجوش گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور اپنی روزانہ کی مشق ضرور جاری رکھیں۔ جی ہاں، مارس یومین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔